اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج ہم تختی نمبر 3 کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے تختی نمبر 1 پڑھا تھا جو مفردات تھا، مطلب الگ الگ حروف تھے۔ اس کے بعد ہم نے تختی نمبر 2 پڑھا جو مرکبات تھے، یعنی 2 2 4 4 3 3 حرف آپس میں ملے ہوئے تھے۔ تو ان کے اوپر کوئی حرکات نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا آواز باریک موٹا یا ان کا جو صحیح سے تلفظ ہے وہ آگے جب حرکات آئیں گی تو ان میں ہمیں پتہ لگے گا۔ تو آج سب سے پہلے تختی نمبر 3 حرکات۔ حرکات کسے بولتے ہیں؟ زبر، اسی طرح زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اس قاعدے کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تختی نمبر 3 حرکات زبر، جیسے زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے، تو پھر جو سبق ہے زبر کا، اس کا ہمیں تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہے کہ یہ ترچھی سی لکیر جو حرف کے ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، ترچھی سی لکیر جو ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، یہ ترچھی سی لکیر زبر کو پڑی حرکت کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے پڑی حرکت اور دوسری ہوتی ہے کھڑی حرکت۔ تو یہ بھی آپ کو تھوڑا سا آگے ہم دکھا لیتے ہیں کہ پڑی حرکت اور کھڑی حرکت میں کیا فرق ہے، تو یہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ یہ ہماری تختی نمبر 7 میں آگے ہم پڑھیں گے کھڑی حرکات۔ تو یہ سبق میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑی حرکات، ٹھیک ہے، اور اس کا نام بھی ہے کھڑی حرکات۔ تو حرکات 2 طرح کی ہیں، ایک پڑی حرکات اور دوسری کھڑی حرکات۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ پڑی حرکات۔ تختی نمبر 3 حرکات زبر۔ زبر کو پڑی حرکت کہتے ہیں۔ زبر کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی پڑی حرکت زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تینوں کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کھینچ کر نہیں پڑھنا، جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، مجہول نہیں پڑھنا۔ کھینچ کر نہیں پڑھنا سے کیا مطلب ہے؟ جیسے با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر س، یہ کھینچ کر پڑھنا غلط ہے۔ جھٹکا دے کر بھی نہیں پڑھنا، جیسے با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر س، جیم زبر ج، یہ جھٹکا دے کر بھی نہیں پڑھنا۔ اور مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول سے مطلب زبر میں پیش کی آواز، پیش میں زیر کی آواز، جیسے با زبر بے، تا زبر تے، سا زبر سے، تو جو ان کا صحیح آواز ہے اسی کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ مجہول نہیں کہلائے گا۔ تو کھینچ کر نہیں پڑھنا، جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا اور مجہول نہیں پڑھنا۔ را پر زبر ہو تو موٹا پڑھیں گے، الف پر زبر ہو تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ اب الف کے بعد جو بھی حرکت ہوگی، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زبر ہو، 2 زیر ہو، جزم ہو، شد ہو، کوئی بھی الف کے اوپر چیز آ جائے گی تو وہ الف اب الف نہیں کہلائے گا بلکہ وہ حمزہ کہلائے گا۔ تو آج ہم بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر س، نارمل انداز میں س، یہ بھی جھٹکا ہے، اور س یہ کھینچنا ہے، سا زبر س، جیم زبر ج، حا زبر ح، خا زبر خ، دال زبر د، آگے ذال زبر ز، را زبر ر۔ را کو موٹا کرنا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے، را پر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ تو پھر سے پڑھتے ہیں را کو، را زبر را، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ظ، طا زبر طا، وا زبر و، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف
زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر حمزہ زبر یا زبر ی۔ آگے جو قاعدہ ہے خصوصاً بچوں کے حساب سے تو اس میں ہمیں سمجھا رہا ہے مرکب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حرف بحرکت جیسے با زبر کا رواں بچوں سے پڑھوائیں، اسی طرح ایک اور حرف پڑھوائیں جیسے تا زبر ت، ٹھیک ہے۔ پھر کہیں کہ دیکھو بچوں ان دونوں کو ملاتا ہوں 3 بار کہیں، پھر بچوں سے کہلوائیں اور سابقہ اسباق کی طرح اجتماعی اور انفرادی جائزہ لیں، اسی طرح تیسرا حرف کہلوائیں اور یہ طریقہ بچوں کو سمجھا دیں۔ یہ ایک سے زیادہ حرف ملانے کا طریقہ ہے۔ یہ آگے پھر ہم جو نیچے مشق ہے اس میں پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔